یہ ولیوں کی پہچان بن گئی، جبکہ ولیوں کی سچی پہچان کیا ہے کہ وہ عیبوں کے پردے ڈالتے ہیں۔ ایک ولی کی زندگی سنی، ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حاتم اصم، اصم عربی زبان میں بہرے، عربی زبان میں اصم بہرے۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ میرے نام کے ساتھ بہرا کہیں کیسا لگے؟ میں آپ کے نام کے ساتھ بہرا کہوں کیسا لگے؟ لیکن حیرت کی بات یہ اتنے بڑے ولی کو پوری دنیا اصم کہتی بھی ہے، اصم لکھتی بھی ہے، اصم تقریروں میں بولتی بھی ہے، کیونکہ جب تک حاتم کو اصم نہ کہا جائے لوگوں کو پہچانے گی، لوگوں کو نہیں پہچان پائیں گے حضرت حاتم کو کہ کس حاتم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب کہو گے حاتم اصم، لوگ سمجھ جائیں گے ہاں کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حاتم اصم، ان کو حاتم اصم کا مطلب حاتم بہرا، حاتم بہرا۔ عام آدمی کو بھی کوئی بہرا نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہرا ہو بھی، لیکن ان کی پہچان ہی بن گئی حاتم بہرا، حاتم بہرا، حاتم اصم۔ حالانکہ یہ بہرے تھے نہیں، یہ بہرے نہیں تھے، پھر بھی ان کو لوگوں نے حاتم اصم کہا۔ اور کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، اور اس کو ایسا لگا کہ اس کے پیٹ میں جو تکلیف ہے تو اس کی پیٹ کی ہوا باہر نکلنی چاہیے، فطرت بھی ہے، تقاضے فطرت بھی ہے۔ تو وہ شرما گئی کہ اتنے بڑے بزرگ کے سامنے میں مسئلہ پوچھنے آئی اور میرے پیٹ میں تکلیف ہے اور مجھے ہوا خارج کرنے کی حاجت ہے، تو میں نے اس کو یہاں کیسے خارج کرنا؟ لیکن چونکہ بوڑھی تھی، روکنے کی اس نے پوری کوشش کی مگر وہ نہ روک سکی اور بے اختیار اس کے پیٹ کی ہوا باہر نکل گئی، آواز کے ساتھ نکلی، وہ شرما گئی۔ تو حضرت حاتم اصم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بڑی اماں تم کیا پوچھ رہی تھی؟ تو اس نے شرما گئی تھی، تو اس نے مسئلہ بتایا، تو آپ نے فرمایا اور اونچا بول، کیا بول رہی تھی؟ پھر اس نے مسئلہ بتایا، آپ نے فرمایا ماں اور اونچا بول، کیا بول رہی تھی؟ اس کی ساری شرمندگی دور ہو گئی، وہ سوچنے لگی جو میرے منہ کی اتنی چلا کر کے آواز کو نہیں سن سکتا، وہ میرے پیٹ کی ہوا کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ تو اس کی وہ شرمندگی دور ہو گئی اور آپ کو لوگوں نے بہرا کہنا شروع کیا۔ تو مریدوں نے کہا حضور ہم جانتے ہیں کہ آپ بہرے نہیں ہیں، پھر بھی لوگ آپ کو بہرا کہہ رہے ہیں۔ وہ عورت جب تک زندہ رہی آپ بہرے بن کر کے زندہ رہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بہرے ہیں نہیں، پھر بہرے بنتے کیوں ہے؟ فرمایا مجھے بہرا کہلانا آسان ہے، لیکن نبی کے کسی امتی کو شرمندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بوڑھی عورت کا دل رکھنے کے لیے کہ میں نے اس کا یہ عیب نہیں دیکھا، نہیں سنا، آپ بہرے کہلا گئے، لیکن آپ نے اس کے عیب کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ کی صفت ستاری سے ولیوں کو یوں حصہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں لیکن کبھی بیان نہیں کرتے، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ اور یاد رکھنا دنیا کے اندر جو لوگوں کے عیبوں سے کھیلتا ہے، آج کل تو اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج عورتیں جب کبھی بیٹھی، دو بیٹھی تو تیسری کے بارے میں شروع کر دیا، تین بیٹھی تو چوتھی کے بارے میں شروع کر دیا، چار بیٹھی تو پانچویں کے بارے میں شروع کر دیا، پانچویں اٹھ کر کے گئی تو اسی کے بارے میں شروع کر دیا، چوتھی اٹھ کر کے گئی تو اسی کے بارے میں شروع کر دیا۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک بات میں آپ کو اچھی طرح بتا دوں، زبان پر اللہ کا ذکر آئے، زبان سے اللہ کا ذکر کرو، اس سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے۔ بے شک۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا نفل کام ہے اور غیبت کو زبان سے بچانا یہ فرض قرار دیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، 1000 بار کلمہ پڑھتا ہے، 1000 بار غیبت بھی کرتا ہے، تیرا کلمہ پڑھنا تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اے بندے اپنی زبان کو غیبت سے بچا اور ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھو، 1000
مرتبہ سے زیادہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان